ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایمان اور عقیدے کے اندر انسان جو اپنی اگر اصلاح کر لے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ظاہری اعمال کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے۔ جو ظاہر آپ عمل کو دیکھتے ہیں، جو آپ سامنے چیز لوگوں کو کوئی کام یا کاریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے فیتھ، بلیف، آستھا کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف رائٹ کائنڈ آف ہو جائے، یاد رکھیے، مطلب وہ اس کے اوپر صحیح وہ کرے، صحیح عمل کرے، تو آٹومیٹیکلی باہر جو چیزیں ہوتی ہے، ادب، اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، یہ سب اس کا بدلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر باہر بھی، یاد رکھیے، نظر آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اگر اندرون عقیدہ، اندر اسپرچولی ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اور اصلاح اپنی ہم نے کر لی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر کی دنیا بھی چینج ہو جانا چالو ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک مومن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اندر بھی اچھا ہو اور باہر بھی اچھا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا اور کہا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے، کیریکٹر فل ہونے کے لیے، باہر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، اچھی عادت و اطوار، اچھا بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ نتیجہ ہوگا جو اس کے اندر بھرا ہوا، یاد رکھیں۔ تو یہاں اندر ہم کو چینج لانا پڑے گا، یہ اندر کا چینج، یاد رکھیے، ہمارے باہر کے چینج کو موٹیویٹ کرے گا۔ ہم جو اندر سے بدل جائیں گے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا باہر والا جو حصہ ہے، جو سامنے جو چیزیں دکھتی، یاد رکھیے، وہ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ پہلا ہم کو اپنے دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا، ہم نے اپنے آپ کو عقیدے اور ایمان کی بلیف اور فیتھ کی اصلاح کرنا پڑیں گے، یاد رکھیے، اس کو رائٹ کائنڈ آف کرنا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو یقیناً بدل سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج، ہاں میں بدل سکتا ہوں اپنے آپ۔ کیونکہ جو نہیں بدلنے کا معاملہ ہو گیا نا، بس زندگی جیسی کی تیسی گزر جا رہی ہے، یاد رکھیے، انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، آپ کو جو ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی، اس کو ویسا کرنا ہوگا جیسا اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیے باہر کی ساری دنیا چینج ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ پہلے برائی میں تھے، زنا میں تھے، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، حلال حرام کے رشتے نہیں تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اگر پیدا ہوتی تو اتنا برا سمجھتے کہ زندہ دفن کر دیتے۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر کوئی بیٹی دفن نہیں ہوئی، یاد رکھیں، پھر کسی نے حرام کی طرف، یاد رکھیے، آگے نہیں بڑھا، پھر کوئی برائی کی طرف واپس نہیں گیا، پھر انہوں نے اپنے مسوتیلی ماؤں سے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لڑکیوں کا حق نہیں مارا بلکہ ان کو ان کا حق دیا۔ جس سماج میں عورت بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس سماج میں عورت کا وہ مقام بن گیا کہ بیوی ہے تو کیریکٹر کی گواہی دے رہی ہے شوہر کے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بول دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، یاد رکھیں۔ تو اندر ان کے بدلا تو باہر انہیں اپنے آپ کو بدلا۔ وہ قوم جو علم اور ہنر میں سب سے پیچھے تھی، جب اس نے ایمان لائی، جب انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو درست کیا، جس کو کہیں گے حق کو قبول کیا، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھیے، انہوں نے خود بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدل دی۔ تو اندر کی تبدیلی، باہر کی تبدیلی، ہاں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ نا امید مت ہوئی بدلنے سے، اپنے آپ کو بدلنے کے وہ طریقے، وہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے اندر چینج لانے کے لیے، خود کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ اچھی تبدیلی، یاد رکھیں، جو ہونا چاہیے، یاد رکھیں، اچھے اخلاق جس کو بولیں گے ہم، گڈ بیہیویئر، مورل کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تھا عقیدے اور ایمان کی اصلاح کیجیے، انشاءاللہ عزیز خود بھی ہم بدل جائیں گے، اور خود کو بدلنا بالکل ممکن ہے، یس اٹ از پاسبل، جس کو میں کہوں۔ آئیے دوسرا نقطہ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے تبدیل کر۔ پہلے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اب اللہ سے التجا اور گزارش کی جا رہی ہے۔ دعائیں کرنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ابھی نہیں کرنا، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دعائیں بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ہم لوگ دعا بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے، گرلائے، عاجزی، اس کو کہتے ہیں بکا، روئے دھوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر اور چھوٹا بتائے، یہ اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تبدیلی جو ہے تو وہ کر، اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ دعائیں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں، کئی دعائیں جو کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ظاہر خوبصورت پیدا کیا، مجھے باطن میں بھی خوبصورت کر دے، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، مجھ میں اچھے اخلاق لا، میرے سے برے اخلاق نکال، کئی دعائیں۔
سینکڑوں دعائیں ملیں گی. ایک دعا کا ترجمہ دیکھیے آتا ہے, اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت کر کہ تو ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے, اور مجھے بد اخلاقی سے پھیر دے, دور کر دے, اور تو ہی اس سے دور پھیر سکتا ہے. ایک دعا میں فرمائے, اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہراً خوبصورت پیدا کیا, میرا باطن بھی خوبصورت کر دے, میرا باطن بھی اچھا کر دے. مطلب جیسا میں آؤٹ ورڈلی بیوٹیفل ہوں اور کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوں, انورڈلی بھی, اندر سے بھی مجھے جو ایسا کر دے. تو آپ نے دعائیں کی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کے اخلاق سے اونچا تو کسی کا اخلاق دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک. آپ سے زیادہ کیریکٹرفل ہیومن بینگ تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں, یاد رکھیے. تو آپ جیسے اندر تھے ویسے ہی آپ جو ہے باہر تھے, یاد رکھیے. یا جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے. مطلب آپ کے ظاہر اور اندرون جو تھا, جو دکھتا تھا, جو اندر تھا, وہ ایک جیسا تھا, اور آپ بے انتہا بااخلاق انسان تھے. تو ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب برائی میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, بٹ عقیدے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے, خوب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اندر چینج لا دے, مجھ میں تبدیلی لا دے, میں اپنے آپ کو بدل لوں. اور اپنے آپ کو بدلنا بے انتہا, یاد رکھیے, ضروری ہے. آئیے تھرڈ پوائنٹ, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, خود کو بدلنے کے لیے, یاد رکھیے, خود کو چینج کرنے کے لیے. سوال تھا ممکن یا ناممکن, تو ہم دیکھ رہے ناممکن نہیں, ممکن ہے, اور ممکن بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے, خوب کوشش اور کاوش کیجیے. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تھوڑا اس کو میں لمبا لوں گا کیونکہ دو تو سب اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ ہے. ایک میں دل میں مطلب فیتھ ہے اور دوسرے میں دعا کر رہے ہیں, لیکن اب کچھ کرنے کی بات آ رہی ہے. اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھ فل بھی ہو, بلیور بھی ہو, اور اس کے بعد دوسرا جو ہے, دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو, اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس پہ چلتا نہ ہو, تو پھر کہاں سے حاصل ہوں گی. جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں, اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کروں, اللہ مجھے نمازی بنا دے. اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں, لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے, اللہ مجھے نمازی بنا. ہوگا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے, میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے, اس کے باوجود خالی دعا کرو, اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے, اور حرام سامنے اور کھا رہا, اے اللہ مجھے حرام سے. نہیں ہوتا ہے, آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور دنیا نے اس بات کو دیکھا, جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی, اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ, اللہ اس میں اس کو کامیابی دیتا ہے. برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیے, نئی نئی برائیاں ایجاد کریں, اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیے آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر, ہے نہیں. جھوٹے لوگ دیکھیے آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے, ہے نا. آپ کو ایک کال آتی ہے, ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں, 50,000 آپ کے ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے. نہیں, جھوٹ, دغا بازی, دھوکے بازی, فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں, تو اچھائیاں بھی جا رہی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا, یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کرنا ہے. برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں کامیابی پا رہے ہیں, حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی نہیں, آخرت میں نقصان ہے. اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں, اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں, وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے, آخرت میں فائدہ دیں گے, یاد رکھیے. تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جس کو کہیں گے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے. اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں, بٹ تھرو ہارڈ ورک, محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے. ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی, اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم, اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا. ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی, 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے, اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے. ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں, اس نشے میں, زنا میں, افیئرز کرنے میں, دھوکہ دینے میں, جھوٹ بولنے میں, پیسے چرانے میں, چوری چکاری کے اندر, لوگوں کو تکلیف دینے میں, کمپلینس کرنے میں, غیبت کرنے میں, مخبریاں کرنے میں, لوگوں کو ستانے میں, اور راتوں کو جاگنے میں, دن کو سونے میں, حرام کمانے میں, حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے. اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے, پہلے اس کو بدلنا پڑے گا. یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا, اسی کو نہیں ہوتا. شیطان نے آپ کو برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے, کبھی کامیاب ہو گیا آپ اس کو, تو آپ کے پیچھے روز لگ رہی نہیں ہے, اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے, مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود, تو آپ اسی میں پڑے. آپ خود ہی بول رہے اب میں نہیں نماز پڑھ سکتا, اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی, اب کیا جانے کا وقت آ گیا, اب کیا نماز ہوئی میرے سے, اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا, اب کیا میں نہیں. آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو, یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے, یاد دیکھی گئی. ایک آدمی تھا, جاہل تھا, عزم کیا میں کچھ کروں گا, تعلیم یافتہ ہوگا. ایک آدمی تھا, جھوٹا تھا, عزم کیا, تبدیلی کیا اور سچا بن گیا. کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں, پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, یاد رکھیے. کئی گنڈا تھا, ڈاکو تھا, چور تھا,
موالی تھا توبہ کر لیا. آپ خود بولتے نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں, آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اس سے گھر رشتہ بھیجے اپنا, اس کی بچیوں کو, اس کی بہنوں کو, اتنا شریف بولتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے. آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے. تو ہم تو اس پہ بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے, برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں, نو آئی کی ناٹ چینج. میں نے سوچ لیا ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس. ہم نے دیکھا کتنے برے برے لوگوں نے چینج کیا. دوسری چیز آپ دیکھیے, یہ ایک دم جس کو کہیں گے پریکٹیکل چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں. آپ نے کتا لا لیا, کتے کو لا کے اتنا کیریکٹر فل بنا دیا آپ نے کہ وہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا. وہ کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے, کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے. آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا, لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا, جو اس کے ڈبے میں ہوگا, اس کی رکاوٹ وہ کھاتا ہے. آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے. تو کیا جانور بھی سیکھتے ہیں, کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوتے دیکھا. ایک گھر میں جو دو بچے ہیں, دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے. ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے, ایک بلی پالنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں, کھاتے نہیں ایک دوسرے کو, کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے, حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب کتا جو ہے بلی کو کھا جاتا ہے. اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے, چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے, وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں, ہے نا. بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی جنگل میں جو ہوتی, جو ہمارے پاس انڈیا میں تو 2-3 قسم کی, ٹائیگر, لائن ایسے پائے جاتے ہیں, لیپرڈ, لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہ رہے. ہم نے تو شیر چیتوں کو, شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں, ان کو ساتھ رہتے ہوئے دیکھا, ٹائیگر اینڈ لائن. تو پتا چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں, تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا, کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے, لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے, اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے. کچھ ساحلی علاقوں میں ایسی ڈالفنس کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے. پونڈس کے اندر دیکھیے صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے ہیں. یوں کرے تو باہر نکل کے کود رہی ہے, فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا, آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈالفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیں, ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور, ایک دم بالکل نرم پیرا, اس کے چلتے نہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے دو, ہے نا, وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹیمس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں, پانی کا گینڈا ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے, ٹھیک, اس کو رائنو کہتے ہیں, لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹیمس, اس کے تعلق سے جو بات ہے, اس کی جو اسٹڈی وہ یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے, یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے, لیکن سب سے خوخار, مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے, لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے, اتنا ڈینجر. اس کو تک ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا, چھوٹے سے سرکس میں گئے تو اتنا بڑا ہپو کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے, اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. سمجھ رہے, تو لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار, ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط, یہ سوچ کو بدلی. اسی طرح ہم دیکھتے, یاد رکھیے تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, یہود اور نصارہ, ان میں بھی یہ بات تھی. اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, تبھی تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو میرا بھی تیسرا پوائنٹ چل رہا نا, کوشش کرنا پڑے گا, محنت مشقت کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں, اے اللہ مجھے علم دے دے, اے اللہ مجھے علم دے دے, اس سے علم نہیں آتا. آگے بڑھنا پڑے گا, کتابیں پڑھنا پڑے گا, مکتب مدرسہ اسکول جانا پڑے گا, ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, یا آن لائن ٹیچنگ کرنا پڑے گا. آپ فرما رہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے. نفس کو صبر پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اپنی نفس کو, اپنے آپ کو صبر پر آمادہ سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ مجھے رہنا ہے, آمدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو آپ سے فرما رہے صبر اور تحمل حاصل ہو جاتا ہے. جو خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا, اور جو برائی سے بچنے کے عزم رکھے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں واضح ہے کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوں گا, صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوں گا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا, جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گا اللہ اس کو خیر عطا فرمائیں گا, اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا, چینج لانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ, ہاں میں کر سکتا ہوں یہ چیز.
ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت، کسی بری لت، کسی بری چیز سے، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، استعمال کی، سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو، آنکھ سے ہوتی ہو، کان سے ہوتی ہو، ناک سے ہوتی ہو، ہاتھ سے ہوتی ہو، پیر سے، سب سے بچ سکتے ہیں. وہ عزم اور ارادہ کرنا ہے. تو جو لوگ یہ بیٹھے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے، آپ وہ چھوڑ دے. جانور بھی سیکھ رہے ہیں، ہاں، کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے اور ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت. یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا، کہ ہم کو محنت کرنا ہونا، اور محنت کر کے انسانیت اچھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، وہ شخص لیٹن امریکہ سے تھا، ساؤتھ امریکہ سے، اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ، ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی، زنا، نشہ وغیرہ وغیرہ، نان مسلم ہے، ظاہر سی بات ہے، زندگی گزار دی تھی. عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا. اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے، اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا، اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کی ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا کے، کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا. اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا، آج اس نے صحت اچھی بنا لی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی باڈی کو اس نے فٹ اینڈ فائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کی کوئی جوان کی بھی نہیں ہوتی. عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا، بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے. کئی واقعات آپ کے موجود ہیں. ایک لڑکی جو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا ایک پیر کٹ گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے جو پہاڑ چڑھ لی. آپ ان کی ریس دیکھ لے، ان کے گیمز دیکھ لے، ان کے فٹ بالز دیکھ لے، ان کی جس کو ریلے ریس دیکھ لے، جو لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے لیکن دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں. ارے بھائی اب تو اندھے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی. ان کی آپ کبھی میچ دیکھیے نا ان کا، کہ تعجب نہیں ہوتا، دکھتا نہیں ہے. ان کے بال کے اندر چھرے ہوتے ہیں، وہ بال پھینکا جاتا آواز سے سن کے شاٹ مارتے، پھر آواز سے اندازہ لگاتے کتنی زور ہے. اس کی آواز اور پھینکنے کی اس سے میں رن لے رہے، بھاگ بھاگ کر کے یہاں سے بھاگنا. کیسے کرتے ہوں گے اندھے لوگ؟ یہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ. آپ نے یہ چیز کامن دیکھی ہوں گی نا، ایک اندھا آدمی مارکیٹ میں دکان پہ غلے پہ بیٹھ کے حساب و کتاب کر رہا ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہوں. خالی آپ نوٹ دیجیے اور پیسے دیجیے، ایسا لیتا ہے 5 روپے، 10 روپے، 2 روپے، اور ہر قسم کے سکے کو پہچانتا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، صرف ہاتھ لگا لگا. نوٹوں کے سائزز، ہاں اتنے کی نوٹ ہے بول دیں گا. نئے پرانے انڈین نوٹ میں ڈفرنس کر لیں گا کہ ہاں یہ 10 کی پرانی ہے، 10 کی نہیں. کیسے کرتا ہے؟ یہ محنت اور مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں نے ایسے نابینا لوگوں کو دیکھا جو آپ کو کپڑا ماپ کے دیتے ہیں دکان پہ کپڑا. اور ایک اونر کو میں نے ایسا دیکھا دکان کے، اس کا جب کپڑا ہے جائے نابینا ہے، اور کیسے ماپتا ہے معلوم؟ خالی کپڑا اس کے سامنے جب رکھتا ہے اس کا نوکر لا کے یوں لیتا ہے، ایسا یوں کرتا ہے، یہ انگلی سے 1.25 میٹر دیا گیا، ہاف سیٹ 1.25 میٹر. وہ اسٹرپ کو پڑے گا ایسا ہاتھ رکھتا ہے، ریمنڈس کا دکھ رہا، اسٹرپ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے، دیکھیے کپڑے کے سائڈ میں مردوں کے منہ اٹھا ہوتا ہے. اچھا یہ دیا کیا؟ کون سا والا نکالا؟ ان کو یہ دینا تھا نا، سنا دکھتا ہے اور بول رہا ہے یہ دینا تھا. مطلب اس کو اپنے انوینٹری اور اسٹاک کا بھی نالج ہے پورا، کیا ہے اس کے پاس. یہ دینا تھا نا ان کو، یہ کون ہے فلاں، ہاتھ ملا، یہ ہاتھ ملا. جب اسے آپ ہاتھ ملائیں گے نا، ہاتھ ملا کے خالی ہاں کچھ بولیے، بولتے بولیں گے اچھا ایسا آپ آئے گے، چلیے ماشاءاللہ ہو جائے. صرف آواز بولی بولتا، ہاتھ پکڑ کے بولی، نام کیا ہے، آپ منہ کھولتے ہی فوراً پہچان. اور میں نے اس صاحب کو ایک بار آزمایا بھی. میں ایک بار ملا جب میں چھوٹا تھا، وہ میرے بھائی کے دوست تھے، اور ایک بار میں ملا جب میں 10 سے 12 سال بعد ان سے ملا، تو خالی مجھے بول رہے ہاتھ ملائیے اور کچھ بولیے. میں ہاتھ نہیں ملا رہا، بول رہا نہیں. بولے پہچانو کون ہے؟ بولے یار ایسا کیسا میں ساسوں سے پہچان لوں ان کے. ہاتھ ملا کے جب میں نے بات کیا، ارے فیض تم کیا؟ تو دیکھیے نابینا، اندھے ہیں، لنگڑے لولے ہیں، دنیا میں کمالات دکھا رہے، بھاگ رہے ہیں، کود رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جستجو اور محنت کرتی جائے. جب میں سوچوں میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ پہ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے، ایسے ویڈیوز آپ تعجب کریں گے. 500، 550، 600 پاؤنڈ وزن عزم کر رہے ہیں ایک سال کے اندر. یہ سینے کی جلد ہے نا، یہاں تک پیٹ تک آ رہی ہے. مطلب اتنا چھاٹ لیا اپنے آپ کو کہ اسکن چھوٹی نہیں ہوئی، کیونکہ ٹو مچ چھوٹے ہو گئے نا سائز، کتنی کاٹ کے نکالنا تھا، اسے لٹک کری. جب عزم کر لیتا ہے نا انسان، سب کچھ کر لیتا ہے. جو برائی میں عزم کرتا ہے برائی میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو خیر نیکی میں عزم کرتا ہے وہ نیکی میں کامیاب ہوتا ہے. میرا بولنے کا مقصد تھا بھائی کوشش کرو، یس اٹ از پاسبل، ہر چیز ممکن ہے، بس ارادہ کرو اس کو کرنے. بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، یاد رکھیں. چلیے 3rd پوائنٹ ہمارا. 4th پوائنٹ یاد رکھیں جو آج دیکھیں گے ہم، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ کیسے تبدیل کرے اگر کرنا ہے. تو 4th پوائنٹ ہمارا آج کا ہوگا، یاد رکھیے اچھے کام کرنے کے، اچھے خصال اختیار کرنے کے، اچھی عادت اختیار کرنے کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے. اس سے بھی آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈی موٹیویشن سے بچ جاتا ہے. دین اور اسلام کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کو اچھے اخلاق بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کی کیا فائدے؟ آپ پڑھیے اس کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے اخلاق کرنے والا انسان دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے جاتا ہے. مطلب وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا مقام اتنا ایلیویٹ ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس، جیسے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام ہوتا ہے اتنا حاصل کر لیتا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے. اچھے اخلاق کی دنیا میں فائدے اور آخرت میں فائدے ہیں. آئیے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی اعمال اچھے اخلاق ہے، اچھے کیریکٹرسٹک ہیں، اچھے مورل ہے، اچھے ایٹیکیٹس ہے جو اس نے اختیار کیا. یہ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. ایک عورت تھی، اس کا ایک شوہر تھا، پہلے وہ بھی نیک تھا، ایمان والا تھا، اور انتقال کر گیا. پھر اس عورت نے دوسرا نکاح، وہ بھی آدمی دیندار ہے، نیک ہے. اب وہ کس کے نکاح میں رہیں گی جب دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ مطلب روز قیامت کس کے ساتھ رہیں گی وہ خاتون؟ وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اچھے اخلاق کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے. اب اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اخلاق کے فائدے کیا، آلریڈی میں کئی لیکچر رکھ چکا ہوں تو یہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن میزان میں سب سے بھاری عمل ہے دن میں روزے رکھنے اور رات میں جو ہے قیام کرنے والوں کے برابر آپ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور خیر انہی کو حاصل ہوا جن کے اخلاق اچھے تھے. اور ہر آدمی اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت میں پسند کریں گے. یاد رکھیے تو اچھے اخلاق کے فائدوں کو یاد کیجیے، اس پر غور کیجیے، توجہ دیجیے، تو انشاءاللہ عزیز ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے. انشاءاللہ عزیز ہم اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے. اچھے کیریکٹرسٹکس کا فائدہ سب کو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. ہر کسی کے پاس اس کے فائدے ہیں، ہر دنیا میں اس کے فائدے ہیں. یار ایک آدمی ہے جو سیلز میں ہے اور اچھی بات کرتا ہے، ہر آدمی اس سے لینا چاہتا ہے. ایسے دکاندار ہوتے ہیں نا جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو بولتے ہیں ارے وہ کہاں ہے، اچھا وہ نہیں ہے کیا، ہم آدمی آتا. کیوں؟ اس کے اخلاق سے آپ متاثر. دھوکہ نہیں دیتا ہے، رائٹ پروڈکٹ دیتا ہے، چیٹ نہیں کرتا ہے، خامیاں بتا دیتا ہے. جب بھی دیتا ہے جو آج تک دیا بہت اچھا نکلا، دوسروں سے لیا تو اتنا اچھا نہیں نکلا. یہ اس کے سے اچھے اخلاق ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے متاثر. آپ راستے چل رہے راستے میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے، ہائی وے پہ چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ایک جگہ کھانا کھایا اور اس کھانا جس کے پاس کھایا وہ ڈھابے کا مالک یہاں وہاں کے کام اتنے اچھے تھے کہ آپ ہر بار سوچ رہے کہ چلو اب اسی ڈھابے پہ جا کے کھانا کھاؤں. حالانکہ کوئی بولیں گے ارے اس سے اچھا کھا رہا ہوں وہاں سستا بھی، بولیں گے نہیں یار یہاں ذرا الگ معاملہ رہتا ہے، رسپیکٹ کا لیول یہاں الگ ہے. لیڈیز کو لے گئے تو اپن سیف رہتے ہیں. ہاں یہ لوگ بہت ٹکٹس اور جس کو کہیں گے بیہیویئر بڑا اچھا ہے، ان کا رویہ بڑا یہ ہے فلاں فلاں. وہ نہیں فائدے آپ کو اچھے اخلاق کی دنیا میں. ابھی اخروی کا ہوں گا تو سیکنڈ کیس ہوا نا، اس کے بعد ملیں گا. ابھی ہی فائدہ دیکھو اس کا. تو آپ بدل سکتے اپنے آپ کو جب آپ فائدوں کو جانیں گے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا، ان چیزوں پہ عمل کرنے کا جس کو اچھے اخلاق بولتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہم جو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو بدلنے سے مراد ہے برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانا. تو اچھے عمل کا فائدہ، اچھے اخلاق کے فائدے جانیں گے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے. پانچواں یاد رکھیے جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیا یاد رکھیے؟ برے اخلاق کے، برے کیریکٹر کے نقصان کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے، وہ یاد رکھنا ہے. تو بھی انشاءاللہ عزیز اپنے آپ کو بدلیں گے. برائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، برے کیریکٹر کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو. ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے خالی، فرض روزے رکھتی ہے خالی، صدقے میں سے کچھ پنیر دیتی ہے خالی، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے. مطلب صرف فرائض سے عمل کرتی ہے بٹ اخلاق بہت اچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. پھر کہا ایک دوسری عورت وہ نفل میں اضافہ کرتی ہے، نمازوں میں نفل روزے رکھتی ہے، تو پتہ ہو سکتا ہے جمعرات اور پیر کا اور ایام 20 کے جو چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 کے اور بھی جو رکھ سکتی سب رکھتی ہے. نفل روزے رکھتی ہے، مطلب فرض تو کرتی ہے اور زیادہ، اور نفلی زکاتیں دیتی ہے، مطلب فرض زکات کے علاوہ بھی زکات پیسہ خرچ کرتی ہے اللہ کے راہ میں. لیکن معاملہ یہ ہے اس کا کہ لڑتی بہت ہے پڑوسیوں سے. یہ صرف فرض پہ عمل کر رہی ہے، جو بھی سمجھو میں اشارہ کر رہا ہوں سیدھے ہاتھ پہ رہنے والی پڑوسن ان کے، وہ صرف اچھے عمل کر رہی ہے، مطلب فرائض فرائض فرائض. پھر اس کو زیادہ نہیں، کیریکٹر بہت اچھا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے، تو کہا جنت میں. اب یہ جو ایکسٹرا ایفرٹس لگا رہی ہے، ہمارے سے فرضی نہیں ہو رہا اول، یہ ایکسٹرا ایفرٹس ڈالتی ہے عورت. نماز پڑھی نفلی نماز پڑھی، روزہ رکھ رہی نفلی روزہ رکھ رہی، زکات دے رہی نفلی زکات دے رہی، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے. تو آپ سے کیا فرما رہے؟ یا فی النار، وہ جہنمی ہے. اللہ رب العزت ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا. جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ سناتا ہے بول کے ہم سن سکتے ہیں، ورنہ اگر کان چھین لے تو وہ بھی نہیں سن سکیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اس بات کو یاد رکھو. بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے، بندے کو رب کو راضی کرنا آنا چاہیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، واقعہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پتہ ہے نا کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ اللہ کے نبی تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے. ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی.
जिनों को हुक्म देते तो जिन इनके हुक्म से काम करते, ये वो नबी थे। तो बारिश नहीं हुई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चले बारिश मांगने अल्लाह ताला से। एक नबी अल्लाह का है, बारिश नहीं हो रही है और अल्लाह से मांगने वो निकला है। आप समझ रहे कुछ इसमें कुछ बात समझ में आ रही कि मांगना अल्लाह से है, लेकिन खैर ये असल पॉइंट नहीं था मेरा, मैं आगे आ रहा हूँ कि अल्लाह से मांगने का जैसा हक है, मांगो वो देने वाला है। लोग कहते हैं अल्लाह दुआएं नहीं सुनता है, तो वो निकले, जब बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का बोलते हैं उसको, बारिश की दुआ, वो निकले और जाने लगे। तो रास्ते में अपने फौज से कहा, लोगों से कहा कि चलो वापस जाना है, अब हमको दुआ नहीं करनी है। तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सुलेमान, बारिश के लिए हम दुआ मांगने निकले थे और आप कह रहे हैं कि अब दुआ मांगने की जरूरत नहीं, वापस जाना है। उन्होंने कहा वापस जाना है, इसलिए कि जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक चूंटी जो उल्टा पीठ के बल लेटी थी, उसने अपने पैर आसमान की तरफ किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश की दुआ की, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है, लिहाजा हमको दुआ की जरूरत नहीं, वापस जाना है। तो अल्लाह ताला तो जानवरों की भी सुनता है, उसने उस चूंटी की दुआ सुनी। तो सोचो मुसलमानों, अगर तुम ये कहोगे अल्लाह हमारी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनता है अल्लाह ताला? बस मांगना तो आए, पुकारना तो आए, जैसा हक है वो काम तो करो, फिर रब्बुल इज्जत देखो कैसी सुनता है। समझ रहे हो इस बात को? ये बड़ी अहम बात है। तो सबसे पहली चीज जिसको बोलते हैं ना गिरह बांध लेना, गीट बांध लेना बोलते हैं ना, औरतें उनके दुपट्टे पल्लू को करती है ना कोई चीज याद रखने के लिए। पहले जमाने में मोबाइल नहीं थे ना, तो वो रिमाइंडर नहीं डाल सकते थे, तो क्या करती थी औरतें? गांठें बांध देती थी। तो गिरह बांध लो, मतलब याद रख लो इस बात को कि अल्लाह एक है। अल्लाह को एक मानोगे दुनिया में कामयाब रहोगे, अल्लाह को एक मानोगे कब्र की बरज़ख की जिंदगी में कामयाब रहोगे, अल्लाह को एक मानोगे आखिरत की जिंदगी में कामयाब रहोगे, इसका कोई शरीक नहीं है। दूसरी चीज जो सवाल लोग करते हैं अल्लाह सुनता नहीं, एक वाक़या तो सुना दिया अल्लाह सबकी सुनता है, उसी में एक चीज और ऐड करता हूं। अल्लाह ताला जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है सबकी सुनता है, लेकिन 3 तरीकों से सुनता है। हम चाहते हैं मैंने मांगा मुझे अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह सुनता है, लेकिन 3 तरीकों से सुनता है। पहला, जो तुमने मांगा वो तुमको अता कर दिया जाता है। तुमने दुआ की अल्लाह मुझे बिजनेस तिजारत अच्छा कर दे, हो गया। तुमने मांगा अल्लाह ताला मुझे गाड़ी दे दे, मिल गई। तुमने मांगा अल्लाह ताला मुझे दुनिया के अंदर कामयाब कर दे, हो गए। कोई मसला था, परेशानी थी, दुख थी, तकलीफ थी, बीमारी थी, मांगा और मिल गया। तो एक तो अल्लाह ताला जैसे ही बंदा जो मांगता है वो दे देता है। दूसरा क्या करता है, जब बंदा जो मांगता है अगर वो नहीं देता है तो उसके बदले उतनी मुसीबत को दुनिया की उसके टाल देता है जो उसके पास आने वाली थी। समझे बात? पहले तो दुआ मांगी सीधा मिल गया, दुआ मांगी सीधे नहीं मिला, तो अल्लाह ताला उतनी मुसीबत को हमारी जिंदगी से निकाल देता है जितनी दुआ मैंने किसी चीज को मांगने में की थी। और तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसको मुसीबत भी कोई नहीं टालता अल्लाह ताला, तो आखिरत में उसका बदला देगा। और बंदा जब आखिरत में जाके देखेगा उसके नामे अमाल रजिस्टर, तो कहेगा अल्लाह मैंने ये काम तो किया ही नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो तेरी दुआएं थी जो तुम उससे मांगता था, मैंने कबूल नहीं की, आज उसका बदला तुझे दे रहा हूं। बंदा कहेगा इस बात को सुन के अल्लाह काश तो दुनिया मेरी एक भी दुआ ना सुनता, इसलिए कि जो बदला उसको आखिरत में मिलेगा इतना बड़ा होगा कि वो कहेंगे अल्लाह काश तो दुनिया मेरी एक भी दुआ ना सुनता। समझ रहे बात को? तो लिहाजा बहुत सारे लोग तौहीद के खिलाफ काम करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह सुन नहीं रहा हमारी, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी गरीबी नहीं हट रही, मेरी मुसीबत नहीं हट रही, मेरी परेशानी नहीं हटी, मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, है ना, सब मांगते, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। सबकी मन्नत पूरी होगी, सबकी मुराद, बस अल्लाह से मांगो, वो 3 में से एक तरीके से देगा। जो मांगा वो मिलेगा, जो मांगा उसके बदले को मुसीबत अल्लाह टाल देगा, और तीसरा आखिरत में उसका बदला मिलेगा। तो मैं नसीहत करूंगा आपको, जो सबसे पहले थी, अल्लाह को एक जानो, एक मानो, उसी से मांगो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। तो ये मेरी पहली नसीहत थी। खवातीन से भी गुजारिश करूंगा, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो तरबियत दे के बड़ा करती है ना, तो उनको तौहीद समझाए, एक अल्लाह से मोहब्बत सिखाए, एक अल्लाह क्या होता है वो समझाए। तो माओं से गुजारिश करूंगा, आपका दीनी इल्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके गोद से लड़के और लड़कियां दोनों पैदा होते हैं। और अगर माँ तौहीद पर रही, उसने तौहीद का दर्स दिया, उसने उसको तौहीद समझाई, तो इंशाअल्लाह अजीज ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक अल्लाह को मानते हुए बड़ा होगा, उसी तरीके पे चलेगा। और इंशाअल्लाह अजीज जिसका खात्मा तौहीद पर हुआ
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا, ہوتا ہے نا چارٹ, کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کو. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے ہیں. بہت نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہے؟ ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں, مجھے معلوم کوئی پڑھنے والی نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے. لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو. ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے, اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے, تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے, چلنا پیروں سے نہ بھی آئے, تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے, ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ, دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے,
تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ گے، اتنا اجر ہے اس کا۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت، جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا۔ اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا۔ تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں، یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھو اپنا حال، ہم لوگ نماز کا کیا معاملہ ہے۔ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی۔ تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے، نماز کا عادی نہ بنائے۔ عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے۔ آپ بولیں گے کیوں، مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے، آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے، رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا۔ کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے۔ کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، چونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ یہ انہوں نے سیکھے نہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں۔ باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا۔ عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے، لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، اس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے۔ اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، جیسے موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اتنے ٹائم پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے۔ تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی، باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی۔ شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی۔ ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مرد اور عورتوں کو۔ اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو۔ ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا۔ جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے، عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے۔ تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجدیں 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے، چل بھاگ نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر۔ نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب وہاں آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد۔ تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا، 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا۔ تو میرا سوال ہے، وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتا ہے ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا۔ جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں، ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے؟ تو بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر، ادھر 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 ادھر۔ کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے، کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا، ہے نا۔
اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، وضو مت کر، نکل یہاں سے، اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے، جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے، یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر، تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے؟ 7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں، آؤ بچوں نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر۔ ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا، بچوں کو مسجد لاتے تھے۔ ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے۔ کیا ہو گیا مسئلہ، اتنی دیر سے سجدہ؟ دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے۔ بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا، تو اس کو جو پڑتی ہے پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ؟ چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو، اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں۔ پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے، چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے، میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے، ویلکم کرو نا ان کو، آنے دو مسجد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، کتنے چھوٹے تھے میں آخری بولوں گا آپ کو، کتنے چھوٹے تھے میں، چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا، ان کا گھر گاؤں میں تھا، تھوڑا سا مطلب 2-3 کلومیٹر سمجھ لیجیے دور، پہلے ایسی تھا نا مسجد، مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا، آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے، تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا، مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے، پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے، اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی، اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا۔ مطلب کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے، اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے، وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے، انہوں پڑھاتے۔ کسی نے سوال کیا کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ یہ جو قصہ کب کا ہے، یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو؟ کتنی عمر تھی تمہاری؟ اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ، پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا؟ اس بچے کی، اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ، کسی کو پتا ہے واقعہ؟ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا۔ کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا، جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا، مسجد نبی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام۔ بچوں کو بڑا کرو، جلدی احترام کرو ان کا، بلاؤ ان کو مسجد میں، ویلکم کرو ان کو، استقبال کرو ان کا مسجد میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے سماج میں جا کر۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے بول کے 12-15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہو آپ کو۔ اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں، میں نے ایک بار دیکھا، میں نماز کے لیے کھڑا، ایک بچہ بازو آ گیا، اب بچہ کیا بڑا تھا لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سمجھ لیجیے، تو بولے اس کو پیچھے کرو، اقامت ہو رہی ہے، اقامت کیا؟ بولے امام صاحب سٹاپ، رک جاؤ، ایک پیچھے جا۔ تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے حضرت، وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں۔ کیا بولے؟ وہ بالغ ہیں۔ تو کیا کرے معلوم؟ وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر، بچہ آیا، بولے منہ کھول، اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے کی۔ میں نے جانوروں کی عمر پتہ کرتے ہوئے دیکھا، منہ کھول کے دانتوں سے جانوروں کی عمر پتہ چلتی، انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے۔ نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں، چل بھاگ جا، تو نہیں بولے بالغ ابھی۔ کیا تماشا ہے! تو آپ کو، خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے، مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے، ویلکم کرے لوگوں کو، نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے بناتے ہیں۔ ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا۔ کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دیے، قالین، پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک وائٹ چادر ڈال دیے،
وائٹ چادر کو بچانے لال چادر ڈال دیے. پھر کو وضو کر کے بولتے پانی نہیں لانا, چپل نہیں لانا, پیر نہیں رکھنا, بچے نے نہیں آنا, یہ نہیں گرنا, وہ نہیں گرنا. ارے نماز پڑھنا ہے یا خالی ان کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے آئے ہوئے مسجد کے اندر؟ کئی کو ایسی مسجدیں بنا رہے ہو جس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تم سیدھے سے جا کر. فرشی اچھی پھر اس سے اچھے تم نیچے جاؤ, صفائی کرو, نماز پڑھ لو. تو ہم نے بڑا کمپلیکیشن کر دیا. تو نصیحت کروں گا, نمازی بنو, نمازی بنو. روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہے ہیں لوگ, چونکہ وہ سال میں ایک بار ہو رہا, زندگی میں ایک بار ہو رہا ہے نا. نماز روز پڑھنا ہے. کتنے وقت؟ 5 وقت. اب تہیہ کرو, انشاءاللہ عزیز ہم نمازی بن جائیں گے. اب فجر آنے والی, چونکہ اب عشاء کا تو چلا گیا معاملہ, اب فجر آنے والی ہے. اب شروع کر دیں یہاں سے. اور ایسا سلسلہ, ایسا سلسلہ. کسی زندہ انسان کو آپ نے کبھی یہ پوچھا تیری سانس چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ زندہ ہے تو سانس لیتا ہے. تو کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے, وہ بھی آ کے پڑھتے تھے, چونکہ ان کو بھی معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے. تو وہ بھی آ کے چپ چپ کی نماز پڑھتے, لیکن پڑھتے, چونکہ ان کو معلوم تھا نماز چھوڑ دیں گے ہم کو منافق مسلمان سمجھ جائیں گے. تو کتنی افسوس کی بات ہے, میں اور آپ تو مسلمان کر رہے اپنے آپ کو اور نماز نہیں پڑھ رہے. تو انشاءاللہ عزیز آپ طے کر لیں, نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ سے وعدہ کیجئے, اپنے رب سے وعدہ کیجئے, ارادہ کیجئے, پکا ارادہ کیجئے. عورتیں بھی, مرد بھی, بچے بھی, ہم نمازی بنیں گے. اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو نمازی بنائیں گے, اپنے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری نصیحت آپ کو کروں گا وہ یہ ہے, قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. آپ بولیں گے قرآن سے تو رشتہ سب کا ہے نا, پکا بھی ہے سچا بھی ہے. یہ خالی بولنے والا پکا سچا نہیں. جیسا میں ایک ایگزامپل, ادھارن دیتا ہوں آپ کو, مثال دیتا ہوں. اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے قرآن کیا ہے, چلو بتاؤ, کیا بولیں گے آپ؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, نازل ہوئی کتاب ہے, معجزہ ہے, اور ساری کتابوں کی امام ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا, اس پر ایمان لانے والا یقیناً جنت میں جائیں گا, اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے, یہی حق ہے, اس میں سب سچ ہے, اس میں دنیا کی باتیں ہیں, اس میں آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے, اس میں دنیا گزارنے کا طریقہ ہے, اس میں سائنس کی باتیں ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں شفا ہے, اس میں بیماری کا علاج ہے, اور اس کا یہ ہے, اور اتنا مطلب اس سے جن شیاطین دور مطلب برائی دور بھاگتی ہے, اچھائی کو لانے والا ہے, برکتوں کو لانے والا ہے, خیر کو لانے والا ہے, یہ کرنے والا ہے, وہ کرنے والا. او مطلب میں اب بول بھی نہیں سکتا کیا کیا ہے قرآن, ہے نا. تو پہلا سوال قرآن کیا ہے, تو جواب اتنا لمبا کہ آدمی بول رہا بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ کیا جواب ہے. اب دوسرا سوال قرآن میں کیا ہے. اب جیسی قرآن میں کیا بولے تو یہ آدمی جو اتنے جوابات دے رہا تھا نا, اس کا منہ پھر جاتا, او آپ دے دیجیے ذرا جواب, آپ دے دو کیا ہے. میں تو میرے کو تو نہیں معلوم کیا ہے, میں مولوی تھوڑی ہوں جو میرے کو معلوم ہے. آپ بڑی کتاب ہی معلوم ہے, برکت والی کتاب ہی معلوم ہے, نجات والی کتاب یہ معلوم ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی کتاب معلوم ہے, اس میں کیا ہے وہ مجھے اتنا نہیں معلوم زیادہ تھوڑا. تو سچا اور پکا رشتہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے میرا سچا اور پکا رشتہ ہے, لیکن بیوی کا نام ہی نہیں معلوم آپ کو کیا ہے, بیوی کیا, اس کے صفات نہیں معلوم, اس کی عادتیں نہیں معلوم, اس کے اطوار نہیں معلوم, اس کی پیدائش نہیں معلوم, اس کی اچھائیاں, اس کی برائیاں, اس کی پسند, اس کی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں کیا ہے. جب میں کالج میں تھا, اللہ رحم کرے, جب میں دین سے اتنا جڑا ہوا نہیں تھا, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے تھے 25-30 نوجوان, ایک آدمی آیا اور اس نے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ کیا قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے کہ نور علیہ السلام. اب ہم 25-30 نوجوان مسلمان سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے, بھائی کوئی ہے کہ نور نور. سب لوگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی نور ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم, اللہ رحم کرے ہم پر, لیکن اتنا معلوم کہ نوح بول کر ایک ہے, نوح, لیکن نور کا نہیں معلوم. ہاں بھی نہیں بول سکتے اور نہ بھی نہیں بول سکتے. آپ معلوم قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں, کتنے انبیاء کا نام معلوم آپ کو؟ صرف 25 صرف 25 انبیاء کے نام. اور ہم کو اس میں سے یہ نہیں معلوم تھا کہ نور ہے یا نہیں ہے. نوح کے بارے میں پتا تھا تو بول دیا علیہ السلام. کتنی افسوس کی بات ہے, اگر اللہ موت دیتا جب تو کیا ہوتا تھا کہ قرآن کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم. 25 انبیاء سے. آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں نا, کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں یہاں, ان کو پورے انڈین ٹیم نے کون سے سال میں کتنے لوگوں کے ساتھ میچ کھیلا تھا پورے پلیئرز کے نام یاد ہوں گے. 2002 میں یہ ہوا تھا ورلڈ کپ, 2006 کا ورلڈ کپ میں یہ ہوتا, 2006 کے 10 کے ورلڈ کپ میں ہوتا, 14 کے ورلڈ کپ میں یہ ہو گیا تھا, اس کے 18 کے ورلڈ کپ میں فلاں ہو گیا تھا, پھر کورونا آ گیا تھا, اس میں کھیلنے والے 11 پلیئر یہ تھے, ایکسٹرا 3 پلیئر سیٹنگ میں یہ تھے, اس کو بلا لیے تھے, آخر میں اس نے آ گیا تھا ٹیم میں, فلاں کا یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. یہ تو ہو گیا فٹ بال.
فٹ بال کا پورا بتا دیں گے، یہ ٹیم تھی، فلاں ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، یہ کنٹری کی وہ ٹیم ہے، وہ کنٹری کی اس میں اتنے پلیئر ہے، اس میں اتنے، یہ پلیئر یہ کنٹری کا وہاں کھیل رہا ہے، وہ کلب کا یہاں کھیل رہا ہے، فلاں، یہ بھی پورے نام یاد ہے ماشاء اللہ. تو سووں میں نام یاد ہے آپ کو لوگوں کی. اس کے علاوہ آپ کے پولیٹیکلی دیکھ لے تو یہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ایم پی ہیں، یہ ایم ایل اے ہیں، یہ کارپوریٹر ہے، وہاں کاؤنسلر ہے، وہاں فلاں آدمی یہ ہے، وہاں کا میئر یہ ہے.